یہ BHRT کی ضرورت آپ کو کیوں لگا؟ ایک نیچرل پروسیس ہے خواتین میں مینوپاز آنا، صدیوں سے، جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے تب سے ہے، تو کیوں ضروری لگا آپ کو یا کسی کو بھی کہ یہ ایک سرٹن ٹائم سے پہلے نہیں آنا چاہیے؟ امپورٹنس بھی بتا دیں اور کنیکٹ کر لیجئے گا کہ BHRT ہے کیا. میں بتاتی ہوں. دیکھیں، اگر آپ کرۂ ارض پہ جتنی بھی خواتین پیدا ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، سب نے قدرتی طریقے سے ان کی ایک جب پیدا ہوتی ہے بچی، اس کے اندر ایگز ہوتے ہیں، وہ ہارمونس پیدا کرتی ہے. ایگز آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ کم ہوتے ہیں، 30 سال میں کم ہوتے ہیں، اس کے بعد 40 سال میں اور کم ہو جاتے ہیں. جب پیدا ہوتی ہے تو 2 ملین ہوتے ہیں، 40 کے سال میں اس کے صرف 10,000 رہ جاتے ہیں، اور جب مینوپاز ماہواری پورے سال کے لیے ختم ہو جاتی ہے تو صرف 500 یا 100 ایگز رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایگز ہوتے ہیں جو فالیکلز ہوتے ہیں، ہارمونس بنا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں. اب جب آپ کے ایگز ختم ہو گئے تو آپ کے بچہ پیدا کرنے کی فرٹیلیٹی تو ختم ہو گئی نا مینوپاز میں. لیکن جب ہارمونس ختم ہو گئے تو ہارمونس آپ کے جسم کے اندر عورت کو پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں، ہر قسم کی بیماری سے، بوڑھا ہونے سے، بڑھاپے کی بیماریوں سے پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں کہ پوری پلانٹ ارتھ میں اگر میملز کو دیکھا جائے تو میملز جو ہے دودھ پلانے والی اسپیشی کہتے ہیں نا جس سے، تو اس میں صرف ہیومن بینگز ایسے ہیں جس میں میملز جو ہیں مینوپاز جن میں ہوتا ہے. ورنہ جتنے بھی جانور ہیں وہ عام طور پہ ساری عمر یا تو بچے پیدا کرتے ہیں، ان میں ایسے نہیں ہوتا کہ بس بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہوگی اب انہوں نے 20-30 سال مینوپاز میں رہنا ہے. بسائڈز عورت کے، ایک جو اللہ نے انسان عورت بنائی ہے، اس کے علاوہ کچھ کلر شارکس ہیں ایسے ان میں، اور کچھ ایسے ٹرٹلز ہیں، کچھ 2-4 جانور ایسے ہیں ایک خاتون کے علاوہ جو مینوپاز میں جاتی ہے. تو باقی کسی کو مینوپاز نہیں ہوتا، صرف عورت کو ہی ہوتا ہے اگر ہم صرف ہیومن بینگز کی بات کریں. اب جو خاتون ہے اس کو مینوپاز ہو گیا تو آپ یہ دیکھیں کہ جب مینوپاز ہو گیا تو جو اس کے ہارمونز اس کو پروٹیکشن دے رہے تھے وہ ختم ہو گئے. اب آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہماری دادی نانی تو بڑی 100 سال تک زندہ رہتی تھی. آپ بات کر رہے ہیں کوئی ایک بندی کی جو جینیٹکس اچھے تھے. اگر آپ 100 ایئرس بیک یا 200 ایئرس بیک جائیں، کون سی عورت رہتی تھی 100 سال زندہ؟ آپ تو میٹرنل موٹیلٹی ریٹ کا مطلب ہوتا ہے بچہ پیدا کرنے کے بعد جو عورت مر جاتی تھی، پیک پہ تھا. ایک عورت جب بچہ پیدا کرتی تھی تو اس کے لیے ایسے ہوتا تھا جیسے جہاد پہ جا رہی ہے. بچہ پیدا کرنے کے بعد عورت مر جاتی تھی. اور انفینٹ موٹیلٹی ریٹ کہ ایک بچہ جو پیدا ہوتا تھا اس زمانے میں 100 ایئرز اگو وہ مر جاتا تھا کہ وہ جوانی تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. اور لائف ایکسپیکٹنسی زندہ رہنے کی شرح جو تھی وہ صرف 34 سے 44 تھا. ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ تھا. انفیکشن ہوتے تھے، ایپیڈیمکس ہوتے تھے، لوگ مر جاتے تھے. اتنی لمبی عرصے کے لیے کوئی زندہ نہیں رہتا تھا. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے اور یہ ایویڈنس بیس سائنس، یہ کلینکل ریسرچ ہے کہ لائف ایکسپیکٹنسی آج سے پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی. اگر آپ اسٹیٹس دیکھیں، فیکٹس بات کریں نا، سائنس کی بات کریں. لوگ جی دیکھتے ہیں اور نیچے کامنٹس لکھنا شروع کر دیتے ہیں ہماری دادی 100 سال زندہ رہی تھی، بڑی تندرست تھی. جینیٹکس ایک الگ چیز ہوتی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں میڈیسن کی تو ہم کامن لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ میجورٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ ایک چیدہ 1-2 لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہوتے. کسی کے جینز اچھے ہیں اور دیہاتوں میں کوئی رہ لیا، اچھی پیور آرگینک ڈائٹ لے لی، اور ہنسا کے کہیں پہاڑوں میں اوپر چڑھنے والے لوگوں کی کوئی اچھی ڈائٹ ہو گئی تو وہ چیدہ لوگ ہیں. لائف ایکسپیکٹنسی پہلے 34 تھی، اس کے بعد پھر 44 ہوگی، آج کل 79-80 ڈپینڈنگ دا کنٹری جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں. سپر پاور میں رہ رہے ہیں یا تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہ رہے ہیں، انڈیا میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں 70-80 تک عام طور پہ لوگ زندہ رہتے ہیں. مینوپاز کی ایوریج ایج کیا ہے؟ 50 سال. 40s میں یہ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، یہ ایک جرنی ہے، ایک سفر ہے. اوور نائٹ نہیں ہوتا. آپ کی ماہواری اوور نائٹ خراب نہیں ہوتی. وہ ایک پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. 40 سال کی عورت کو اللہ نے جس طرح بنایا ہوا ہے وہ اس کے 40 سال میں یہ علامات آنے شروع ہوں گے. کسی کو کم آئیں گے، کسی کو زیادہ آئیں گے. اگر آپ اس پروسیس کو نہیں روکتے تو یہ آہستہ آہستہ اندر انفلیمیشن ہو رہی ہے اور انفلیمیشن کی وجہ سے بیماریاں ہو رہی ہیں. تو اب اگر 50 سال میں پورے سال کے لیے ماہواری ختم ہو گئی تو مینوپاز اب 40 اگلے سال جو زندہ رہنا ہے آپ نے مینوپاز میں رہنا ہے. اور جو آخری 10-20 سال ہوں گے اس میں جو ڈیزیزز بیماریاں آئیں گی بڑھاپے کی ڈیو ٹو کہ آپ کے ہارمونس ختم ہو گئے تھے، پھر آپ اگلے جو ہے 20-30 سال آپ بیماریوں کے ساتھ رہیں گے. ہم کہتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ڈسمس کر دیتے ہیں یہ تو قدرتی عمل ہے، یہ تو 4-5 سال سمٹمز آئیں گے. 4-5 سال سمٹم آئیں گے لیکن جو بیماریاں آ رہی ہیں 20 سال کے بعد، 60 ایئرس کے بعد، 70 ایئرس کے بعد،
50 سال کی عورت کہتی ہے مجھے جو ہے نا چیئر دے دو, میں نے رکوع سجدہ نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے گوڈے گٹوں میں میرے درد ہو رہا ہے, تو میں نے چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے. اتنی ان کو علامات کی بھی بات کر لیں گے جب آپ میرے سے پوچھیں گے. اور اس کے بعد یہ ساری بیماریاں آپ کو آنا شروع ہو جاتی ہیں. پروسیس 40 میں سٹارٹ ہوا تھا,